اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے دیکھیں خیانت کرنے والوں کو. آپ سوچو اس وقت دشمن کے ساتھ اللہ خیانت کو پسند نہیں کرتے, اور میں اور آپ آپس میں کتنی خیانت کرتے. کسی کی بات کی, آج آپ کے پاس کوئی اپنے فیملی کے علاوہ کوئی ایسا انسان ہے جس کے ساتھ اپنی سیکریٹ شیئر کرو, وہ کسی کو نہ بولے, ہر دوسرے کو بتائے گا دیکھو اس نے مجھے منع کیا ہے کسی کو بولنا نہیں. وہ اس کو بتائے گا کہ دیکھو مجھے اس نے منع کیا, اب تم کسی کو بولنا نہیں. اس طرح کر کر کے وہ بات کہاں تک آپ کسی کے سیکریٹ رہتا ہے کسی کے پیٹ میں. تو کیا مطلب ہم ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. ویسے بھی ہم ٹرسٹ کرتے ہیں کسی پر. آج کے زمانے میں آپ ٹرسٹ کر سکتے ہو کسی پر؟ نہیں کر سکتے نا. حالانکہ مومن ایسا ہوتا تھا کہ آنکھیں بند کر کے وہ دشمن بھی اس پر ٹرسٹ کرتا تھا, یعنی وہ اپنے وعدے سے نہیں ہٹتے تھے. ہمارا کیا کریکٹر ہو گیا آج کل. آپ دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ ہمارے یہاں کریکٹر کو کس طرح بلند کر رہے ہیں, اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ اونچی شلوار رکھتے تھے, وہ یہ چپل پہنتے تھے, وہ یہ پگڑی باندھتے تھے, وہ یہ کرتے تھے. اللہ آپ کی روح کو بلند کر رہے ہیں, اور آپ صرف ظاہری احساس دے رہے ہو لوگوں کو. تو وہ یہ پہن پہن کے ہم سب اتراتے رہتے ہیں کہ ہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہیں, وہ ہم کو معافی دے دیں گے. ہمارے اندر تو کچھ بھی نہیں بدلا. اللہ آپ کے کیریکٹر کو بلند کرے. سورہ قلم میں اللہ کہتے ہیں بے شک آپ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آپ عظیم اخلاق پر تھے, اور ان کی امت سب سے کم تر اخلاق میں. اب دیکھو تو پھر کیا محبت ہوئی ہے میری اور آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم کیا پیچھے چل رہے ہیں. سب سے اتباع جو ان کی مین تھی وہ تو یہ تھی کہ وہ قرآن لائے تھے اور لوگوں تک پھیلایا تھا, عمل کیا تھا, لوگوں تک پھیلایا تھا. میرے اور آپ کی ڈیوٹی تھی اپنے نبی کے پیچھے کہ ہم اس قرآن کے اوپر سمجھیں, عمل کریں اور اس کو لوگوں تک پھیلائیں. یہ کام ہم نے نہیں کیا نا ابھی تک. اس کے بعد ہماری ڈیوٹی تھی, اللہ کہہ رہے ہیں اگر قرآن سے اب ان کی سیرت اٹھاؤ تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ عظیم اخلاق پر تھے. آپ بتاؤ میرا اور آپ کا اخلاق ہے کہاں؟ نظر آتا نہیں ہے ہمارا اخلاق. ہم قرآن پڑھنے والیاں بھی اخلاق میں بہت کم ہیں, جو نہ پڑھنے والی ہیں وہ بھی بہت کم ہیں. آپ دیکھو جب وہاں پر بھی بہت سی برائیاں ہوں گی, لیکن جب میں کہیں باہر کنٹری میں جاتے ہیں تو وہاں اگر سامنے والے کی بھی ٹکر آپ کو لگے گی نا تو آپ کی بھی لگے گی نا اس کو, تو وہ آپ کو سوری بول دے گا. یعنی اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, وہ ایسے کر کے سوری بول کے اپنا چلا جائے گا, اور ہم اتنی دیر اسی میں بحث کریں گے. کیوں تم کو دکھتا نہیں, تم کو یہ نہیں ہوتا, تم کو یہ نہیں ہوتا. یعنی ہمارے پاس اتنا فضول ٹائم ہے کہ ہم اتنا زیادہ ویسٹ کرتے ہیں. ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, ٹھیک ہے وہ دنیا کو اویل کریں, ان کی بہت سی غلطیاں ہیں, لیکن اخلاق ہم سے بہتر ہے. اور ہم ساری چیزوں میں اگر ہم لوگ اس میں سے قرآن ہی پورا دیکھ لیں اور اپنی غلطیوں کو سدھارنے میں لگ جائیں نا, تو ہمارے پاس ان فضول چیزوں کا ٹائم نہیں ہے. آپ دیکھو موسٹلی ہم فضول چیزیں کرتے ہیں. اچھا یہ اس کی شادی ہو گئی ہے, لیکن اس کے چہرے سے کوئی خوشی نہیں لگ رہی, لگتا ہے صحیح نہیں ہے, لگتا ہے یہ نہیں. گمانوں پہ ہماری زندگی, ہم دوسروں کے معاملوں میں انٹرفیئرنس ہے. اگر ہم اپنی غلطیاں سدھار لینا تو ہم کہاں سے کہاں پہنچے, ہماری زندگی بدل جائے. لیکن ہم اتنے انوالو ہیں ہر ایک کے لیے, ہمارے کریکٹر میں اتنی زیادہ کمی ہے, اور پھر بھی ہم لوگوں کو سکھائے جا رہے ہیں تکبیر تم نہیں کر سکتے, اس جماعت کا بندہ کر سک رہا ہے, یہ نہیں کر سکتا, اس طرح سے نماز پڑھو, یوں نماز پڑھو, پتہ نہیں کتنے طریقے غسل کے, پتہ نہیں کتنے طریقے, یہ اتنے طریقے, وہ کریکٹر وہیں کا وہیں ہے. تو فائدہ کیا, ہم کیا سکھا رہے ہیں بندے کو. یعنی آپ دیکھو کہ ہم کس طرف لے جا رہے ہیں, اللہ ہم کو کدھر لے جا رہے ہیں. دونوں میں اتنا بڑا ڈفرینس ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور ہرگز نہ گمان کرے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ ہماری گرفت سے بچ نکلیں گے. بے شک وہ عاجز نہیں کر سکتے ہیں اللہ کو. اور تیار کرو ان کے لیے جو تو تم استطاعت رکھتے ہو قوت کی, اور بندے ہوئے گھوڑوں کو تم خوفزدہ کر دو گے اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اور دوسروں کو ان کے علاوہ. نہیں تم انہیں جانتے بھی ہو, اللہ انہیں جانتا ہے. یعنی آپ دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں اپنی ایسی دھات بٹھاؤ پورے زمانے پر کہ لوگ تم سے ڈریں. آج ہم سے کوئی ڈرتا ہے؟ ہم تو ذلیلوں کی لسٹ میں آ گئے کہ ہماری تو بالکل الگ ہی لائن بنتی ہے, ہمارے پاسپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ دیکھو یہ کیوں ہے پتہ, ایک دفعہ بہت ٹائم پہلے میں ایک میچ دیکھنے گئی تھی, وہاں پر ایک بالکل ینگ لڑکا, انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا تھا, ایک بالکل ینگ لڑکا وہ انڈیا والے بندے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اتنی پاکستان کی برائیاں کر رہا تھا. مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا, میں نے کہا اپنے ملک کی اتنی برائی کر رہے ہیں, ہمارے آپ کے یہاں یہ بھی ہوتا ہے, اچھا ہمارے یہاں تو یہ بھی نہیں ہے, اچھا ہمارے یہاں یہ بھی نہیں ہے. میرے دل میں اس کو بولوں کہ تم اپنے ملک کی کیوں اتنی برائیاں کر رہے ہو. خیر میں نے اس کو بولا نہیں اس وقت, لیکن آپ دیکھو ہم خود ہی اپنے ملک کی, ویسے ایک تو ہمارے ملک میں ہے پرابلم, لیکن ہم خود بھی کچھ زیادہ ہی بتاتے ہیں لوگوں کو, بہت بتاتے ہیں نا کہ اچھا ہمارے ملک میں تو یہ بھی ہوتا ہے, ہمارے ملک میں تو یہ بھی ہوتا ہے. جو ہمارے یہاں سے باہر چلے گئے آپ کو پتہ ہے وہ کتنا ترستے ہیں اس ملک میں آنے کے لیے. وہاں بہت کچھ ہے, سیفٹی ہے, لیکن پتہ ہے اپنا ملک اپنا ہوتا ہے.
ان کو بہت دل ہوتا ہے یہاں آنے کا، نہیں پاکستان تو جانا ہے. کتنے حالات خراب ہے، اپنے گھر والوں کو روکتے ہیں، بولتے ہیں نہیں نہیں پاکستان تو دیکھنا ہی. حالانکہ یہاں سے سب چلے جاتے ہیں ادھر، پھر بھی اپنا ملک دیکھنا ہوتا ہے. لیکن ہم خود بھی تو اپنے ملک کی اتنی زیادہ باتیں نہ کریں نا. آپ دیکھیں نا ایران نے کیسی داد بٹھائی ہے اپنی، کہ امریکہ جیسا ملک بھی ان سے ڈرتا ہے نا. یہ ہوتی ہے قومیں. ہم کیسے لوگ ہیں، ہم خود ہی اپنے آپ کو کنڈیم کیے جا رہے ہیں. اور ہمارے پولیٹیشنز کی تو کیا ہی بات ہے کہ وہ تو کنڈیم پہ کنڈیم کیے جا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں اللہ کہہ رہے داد بٹھاؤ، اتنا ڈراؤ ان کو کہ وہ ڈر جائیں. اور جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی چیز اللہ کی راہ میں، پورا دیا جائے گا تمہیں اس کا اجر، اور تم نہیں ظلم کیے جاؤ گے. اب یہاں پر خرچ کرنے کی بات کیا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں تو اپنی جانوں کو بھی خرچ کرو. اور سیکنڈلی ہتھیاروں میں بھی ہم کو زکوٰۃ کا پیسہ لگانا چاہیے. ہمارے پاس کہاں ہے، ہمارا ماننا ہی نہیں ہے اتنا زیادہ کہ ہم ہتھیاروں کے لیے زکوٰۃ دیں، لیکن ہم کو دینی چاہیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں داد بٹھاؤ، تو کس سے داد بٹھاؤ گے آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہونی چاہیے. تو ٹیکنالوجی کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، بہت پیسہ چاہیے ہوتا ہے. تو ہم کو سب کو اس میں پیسہ لگانا چاہیے، لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم کہاں لگائیں، یہاں ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں. تو اپنی ٹیکنالوجی کو ہم کو اسٹرانگ رکھنا چاہیے، یہ قرآن ہی آپ کو بتاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تاکہ لوگ ڈریں آپ سے. ایران دیکھیں اندر اندر کیا کرے، کتنی سمپلسٹی ہے اس کے رہنے میں، اور سارا پیسہ وہ لوگ کہاں لگاتے ہیں، یہ اپنی ٹیکنالوجی میں. اور ان کی ہماری طرح یہ نہیں ہوتا کہ کوئی وزیر اعظم آ رہا ہے تو 50-100 گاڑیاں اس کے پیچھے آ رہی ہے. ایک گاڑی ہوتی ہے مشکل سے، اور گاڑیاں بھی کیسی کیسی ہوتی ہیں. اس دن خود وزیر اعظم نے اخبار میں لکھا کہ ان لوگوں نے مجھ سے 50 موبائل مانگے. 50 موبائل، پولیس آفیسر نے پتہ نہیں کسی نے کہا کہ 50 موبائل اب ہمیں دے دیں، تو میں نے ان کو 500 موبائل بھجوا دیے، کیونکہ میں نے سمجھا کہ یہ موبائل مانگ رہے ہیں، گاڑی والے موبائل نہیں، فون والا موبائل. تو میں نے ان کو 500 بھجوا دیے. فالتو کا پیسہ تھا ہمارے پاس. جو انہوں نے 50 مانگے تو تم نے 500 بھجوا دیے، اوپر سے خود اس کی حامی بھری کہ ہاں میں نے یہ کیا تھا. آپ دیکھو ہمارے یہاں ایسا حال ہے، اتنا فالتو پیسہ ہے ہمارے پاس. تو اللہ کہہ رہے ٹیکنالوجی میں لگاؤ. اللہ کہہ رہے ہم کو کوئی بہت ہی اچھا ہمارا بڑا مل جائے، اولو الامر ہمارے اچھے آ جائیں، جو دین کو سمجھ سکیں، جو قرآن کو سمجھ سکیں، جو سمجھ سکیں کہ ہم کو اپنے ملک کی کیسے عزت کروانی ہے. اللہ کرے تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو بھی اپنی کرنا پڑے گا، اپنا ووٹ صحیح بندے کو دینا ہوگا. تو اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں ظلم کیے جاؤ گے. اگر وہ جھکیں صلح کے لیے تو آپ بھی جھک جائیں اس کے لیے، اور بھروسہ کیجیے اللہ پر، بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. دیکھیں اگر سورہ نساء میں بھی 90 میں، سورہ نساء کی 90 میں بھی یہی بات آتی کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تم پر صلح کے لیے جھکیں تم پر، تو تم بھی جھک جاؤ. پھر خامہ خواہی کی لڑائی نہ کرو ان سے. ٹھیک ہے نا، مطلب دشمن بھی تم کو کہہ رہا ہے کہ اب میں صلح کر رہا ہوں. سورہ نساء میں 90 میں آتا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تم سے بھی نہیں لڑ رہے اور وہ ان دشمنوں سے بھی نہیں لڑ رہے، تو پھر تم ان سے لڑائی نہیں کرو. آپ کو ماننا پڑے گا، پیس دینا پڑے گا. اللہ خامہ خواہی کی لڑائی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے نا، اسلام کا رول ہے کہ اگر وہ صلح چاہتا ہے تو آپ بھی اس سے صلح کر لو. اور اگر وہ ارادہ کرے کہ وہ صلح کے بہانے آپ کو دھوکہ دے گا تو بے شک کافی ہے آپ کو اللہ، یعنی اللہ پھر اس سے نپٹنے کے لیے کافی ہے. آپ اس چیز کی فکر نہیں کرو، لیکن آپ کو ماننا پڑے گا کہ اگر وہ صلح کرتا ہے تو آپ اس کی بات مان جاؤ. وہی ہے وہ ذات پاک آپ کی تائید کی اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے. یعنی اللہ ہی ہے نا جس نے پہلے بھی آپ کی مدد کی تھی. اگر یہاں بھی آپ کو دھوکہ دیں گے تو اللہ آپ کی مدد کریں گے. دیکھیں ویسے تو ہم کو کسی بھی چیز کی لڑائی کے لیے ٹیم چاہیے ہوتی ہے نا، لیکن اگر ٹیم نہ ملے تو اللہ کافی ہوتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں نا یہاں پر میں کافی ہوں پھر آپ کے لیے. اگر آپ کو نہیں بھی ملتی، جیسے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ کن کو مانگا؟ ہارون علیہ السلام کو مانگا، ایک مضبوط ہو گیا. لیکن بہت سارے نبیوں کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اکیلے تھے نا، اتنے سامنے لوگوں کے سامنے یہ کہنا کہ اللہ ایک ہے آسان تھا؟ سارے کے سارے کفار اتنے بڑے، یہ سب سے چھوٹے چچاؤں کے سامنے. آپ سوچو ہم کو گھر میں بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ ہم اب اس چیز کو نہیں مانتے ہیں، یہ والی بات کو ہم یوں سمجھتے ہیں. تو آپ سوچو وہ تو کفار کے بیچ میں رہ کر اتنی بڑی بات کرنا آسان بات تھی؟ اتنا مشکل کام انہوں نے کیا. تو اللہ کہہ رہے ہیں بس پھر کافی ہے آپ کو اللہ. اور الفت ڈال دی ان کے دلوں کے درمیان. اگر آپ خرچ کرتے جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کچھ، نہیں الفت ڈال سکتے تھے ان کے دلوں کے درمیان، لیکن اللہ ہی نے الفت ڈالی ہے ان کے درمیان. بے شک وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے. یعنی اللہ نے، یہ بھی اللہ کا ایک ریوارڈ ہے. پتہ ہے کسی کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالنا،
یہ اللہ کہہ رہے ہیں آپ نہیں ڈال سکتے. نبی صاحب سے کہہ رہے اگر آپ دنیا کا سب کچھ بھی خرچ کر لیتے ہیں نا آپ اپنے ان کے دلوں میں اپنے لیے محبت نہیں ڈال سکتے. یہ کیسے اللہ نے ڈالی؟ کیوں؟ یہ کن کا ریوارڈ ہے؟ جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، جو اللہ کو عزت، اللہ کی عزت کو بلند کرتا ہے، جس کو اپنی عزت کی فکر نہیں ہوتی، اللہ لوگوں میں بھی اس کی عزت کرواتے ہیں. وہ والی ہم دعا پڑھتے ہیں نا کہ اللہ جسے چاہے ولا تعز من یشاء ولا تعز من تشاء، ٹھیک ہے نا؟ جس کو اللہ چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور جس کو اللہ چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں. تو جو اللہ کی عزت کو بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. آپ دیکھو ہمارے یہاں کیا ہوا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب لوگ غلط ہیں، لیکن ہماری فرقوں میں آپس میں کیسی وہ ہو گئی ہے، ایک عجیب سی نفرت نہیں ہو گئی ہے. ایک اس کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، دوسرا اس کو حقیر نظر سے دیکھتا ہے، ایک دوسرے کی ہم بات سننا پسند نہیں کرتے. وہ بولتا ہے اس کی محفل میں نہ جاؤ، یہ بولتا ہے اس کی محفل میں نہ جاؤ. تو پھر کیا پتہ ہو سکتا ہے کہ ہم سب اپنی اپنی عزتیں چاہتے ہوں اور ہم اللہ کی عزت نہیں چاہتے ہوں. تو اس لیے ہمارے درمیان بھی اللہ نے الفت نکال دی. آپ دیکھو کہ ہمارے ویسے بھی پہلے کی عورتیں بولتی ہیں نا، پہلے تو ہمارے گھر میں کوئی بھی بیٹا بھی آ جاتا تھا تو ہم خوش ہوتے تھے. آج ہمارے کوئی آ جاتا تو ہمارے کیسے منہ بن جاتے، بے وقت آ گئے، ہمارے پاس کچھ ہے بھی نہیں. آپ دیکھو پہلے بھائی بہنوں میں جتنی محبت تھی آج ہے نہیں ہے نا. آج کسی کا کسی کے پاس ٹائم ہے. آج ہم سب کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو صحیح سالم اپنے پاس بلا لیجیے گا، کیونکہ کوئی بھی آپ کی خدمت نہیں کر سکتا. آج وہ الفت ہی نہیں ہے. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جب اللہ سے الفت نہیں رکھی نا، ہم نے اللہ کی عزت کو بلند نہیں کرنا چاہنا، تو اللہ نے ہماری آپسوں میں بھی الفت اور محبت کو نکال دیا. لیکن اس وقت اللہ نے الفت دی تھی کیونکہ وہ اللہ کی عزت کو بلند کرنا چاہتے تھے، اللہ کے فرما بردار تھے. آپ دیکھو ایون میں تو یہ سوچتی ہوں کہ پہلے کی معصیاں کیسی ہوتی تھی نا، سالوں سالوں کی، اور آج آپ دیکھو آپ کو کتنا تنگ کرتے ہیں نا. یہ بھی ایک طریقے کا اللہ کا عذاب نہیں ہے کہ جب ہم بندے ہو کر اللہ کو اتنا تنگ کر رہے ہیں تو آج ہمارے جو نیچے ہیں وہ سب کے سب ہم کو تنگ کرتے ہیں. آپ سنو کسی سے بھی تو سب پرابلم کا شکار ہے نا ان لوگوں سے، چاہے وہ آدمی آفس میں ہو، آدمیوں کے آفیسز میں آدمی ہو، چاہے ہم گھروں میں لوگ ہوں، ہم سب تنگ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے صحیح بندے نہیں ہو سکے. تو جو ہمارے نیچے تھے عذاب کی صورت میں آج ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. تو آپ دیکھو کہ ہر کیٹیگری میں ہم غلط ہیں. جو کچھ بھی ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان الفت ڈال دے گا. واقعی آج آپ بتائیں، سب کو یہی شکایت ہے نا، آج کے بچوں کے پاس اتنا ٹائم ہے ماں باپ کے لیے نہیں ہے نا، وہ اپنے اس میں بزی ہیں، وہ الفت نہیں ہے اپنے کام سے، ان کو اپنی زیادہ فکر ہے کہ میں کہیں کا کہیں پہنچ جاؤں. تو یہ الفت جب آئے گی جب آپ ان کو دین کا کام سکھائیں گے. آپ دیکھیں اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی کافی ہے آپ کو اللہ اور انہیں جنہوں نے آپ کی پیروی کی مومنین میں سے. دیکھیں دوبارہ یہ بات ہے، یعنی آپ گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کو کافی ہیں اور ان لوگوں کو بھی کافی ہیں جو مومنین تھے. اے نبی ابھاریے مومنوں کو لڑائی پر، یعنی ابھاریے یعنی درد دیجیے، ان کو بتائیے کہ نکلنا کتنا ضروری ہے اللہ کے لیے. اور اگر ہوں تم میں سے 20 صبر کرنے والے صبر کرنے والوں کو کیا ترجمہ لیں گے؟ جمے رہنے والے. ٹھیک ہے، 20 جمے رہنے والے تو وہ غالب آئیں گے 200 پر. کتنا بنا ایک آدمی پر؟ کتنا بنا ایک آدمی پر؟ 10 بنا نا. دیکھیں 20 صبر کرنے والے تو وہ غالب آئیں گے کتنوں پر؟ 200 پر. بلکہ ایک پر 20 بنا شاید 10. ٹھیک ہے، تو وہ غالب آئیں گے، یعنی غالب آ جائیں گے. وہ ایک جو ہے وہ 10 پر غالب آ جائیں گے. یعنی اتنی ہمت اللہ بتا رہے ہیں ان کو اس طرح حدیث کرو کہ اتنی طاقت ہے تم میں، اتنے مومن کا اللہ ساتھ دیتے ہیں کہ تم ایک بندہ 10 پر غالب آ جاؤ گے. یعنی اللہ اتنا بول رہے ہیں کہ اتنا تم حدیث کرو اور اتنی ہمت دے رہے ہیں ان پر. پھر کہہ رہے ہیں کہ 200 پر، اور اگر ہوں گے تم میں سے 100 تو وہ غالب آ جائیں گے 1000 پر. آپ دیکھو یہ فگر اللہ بتا رہے ہیں. اور ایسا ہوا جنگوں میں مسلمانوں کی تو تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن وہ غالب آئے نا، بہت سی جنگوں پر اللہ نے ان کی مدد کی اور وہ غالب آئے. تو اس کے ان میں سے جنہوں نے کفر کیا اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے. کن لوگوں پر غالب آئیں گے؟ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یعنی مومن جو ہوتا ہے وہ کس پر غالب آ جاتا ہے اگر وہ پکا مومن ہے تو؟ ایک اور جگہ اللہ کہتے ہیں نا کہ میں مومنوں کا روح دور سے کفار کے دل میں ڈال دیتا ہوں. آپ کو فیل ہوتا ہے کبھی کہ ڈال دیتا ہوں؟ کبھی ایکسپیرینس کیا ہے لائف میں؟ نہیں. اگر آپ کسی بات پر بالکل صحیح ہوتے ہو نا، تو اگر آپ سامنے والے کو، گھر والے مانتے ہی نہیں ہے، اگر آپ بالکل صحیح ہوتے ہو نا، آپ کسی کو بالکل اسٹینڈ ہو کے کہہ دو میں یہ نہیں کر سکتی، میں جا ہی نہیں سکتی ہوں اس طرح.